بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے۔ اگر یہ صدقات اور خیرات اور رمضان میں جو مساوات کا مہینہ ہے، اس میں اگر تھوڑی سی نا پردے کے ساتھ، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر کتنا زیادہ ہوگا، 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، کپڑے بھی پہنچتے تھے، بیمار کی دوا کے پیسے بھی پہنچتے تھے، کون دے جاتا ہے پتہ کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک سب کے گھر کھانا آنا بند ہوا تو لوگ پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اسی شام سے۔ تیرے گھر 18 سے۔ اب جب سب متفق ہوئے تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا تھا پر پتہ نہیں تھا دے کون جاتا ہے۔ کچھ تھوڑا سا نا، کچھ خبریں ایسی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز صبح اپنے خادم کو نا ایک سارے دن کے کاموں کی لسٹ دیا کرتے تھے، تو ایک دن لسٹ دی تو وہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ 11 بجے محکمہ تعلیم والوں کو بلانا، ظہر کے بعد دفاع والوں کو بلانا، شام کو صحت والوں کو بلا لینا۔ وہ لسٹ جو دی تھی اس پہ لکھا تھا کہ کل 5000 درود پاک کم رہ گیا تھا، آج زیادہ پڑھنا ہے۔ وہ فلاں بیوہ کے گھر میں راشن پہنچانا ہے۔ وہ 2-3 لائنیں ابھی پڑھی تھیں کہ وہ حضرت نے چھین لی، فرمایا یہ تو میری ذاتی ہے۔ تو مشیر کہنے لگا حضور یہ کب کرتے ہیں؟ کبھی بتایا نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے کچھ پیسے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ مشکل پڑ گئی تو کام آئیں گے۔ میں نے بھی کچھ نیکیاں سب سے چھپائی ہیں، قیامت میں مشکل پڑ گئی تو اللہ کے کرم سے میرے کام آ جائیں گے۔ یہ کچھ میں نے سائیڈ پہ کر دی ہیں جو میں نے کسی کو بتائی، تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا۔ کچھ چھپا لیں، قیمتی چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ جو جن کو قیمتی سمجھتے ہیں نا، کروڑوں روپیہ جس کے پاس ہو وہ تھوڑی بتاتا ہے۔ میرے گھر میں 50 تولے زیور پڑا، تھوڑی کو بتائے گا۔ تو قیمتی چیزیں بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ اپنی نیکیوں کو قیمتی بنائیں، ان کو چھپائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، یہ حضرت نے بھی اس پر بات کی تھی اور مجھے بھی ارشاد فرمایا، یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں نا، جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں پھر رنجشیں نہیں ہوتی۔ آپس کی رنجشیں، بس ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بات۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں نے سنتوں کو بھی مخصوص کر لیا نا کہ یہ والی سنت ہے۔ بھئی تمام ظاہری سنن اور آداب پر بھی عمل کریں اور جو باطنی کیفیات ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے، امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ اور محبوب فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے دل کو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے خود فرمایا تھا، کوئی کسی کے بارے میں مجھے بات نہ پہنچائے، میں اپنا دل تمہارے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے نہ ان چیزوں کو نکال پھینک کے، اور اگر آج یہ چھوڑ جائیں گے نا مسجد کے باہر تو پھر تو رمضان میں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والا وقت بہتر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مالک کریم ہماری اس محفل مبارکہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اتنے سارے احباب شریک ہوئے، علماء، مشائخ، کارکن، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ، خیر کرنے اور خیر پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دلوں کے قبلے، سوچوں کے زاویے درست فرما۔ دروازہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور گدائی عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما،
جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، امت کے حق میں رحمت والے